إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی شروعات بھی کمزوری سے ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ کمزور ہوتا ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں دور اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں رکھے ہیں. انسان کی شروعات کمزوری سے ہوتی ہے. بچپن میں وہ محتاج ہوتا ہے، سمجھ کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی. پھر جوانی آتی ہے، یہ ساری قوتیں سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی اور اسی طرح سے فیصلے لینے کی اس کی قوی ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ نہ رکھے، انسان تباہ ہو جائے. اگر بچپن میں اس کی حفاظت نہ ہو، بچہ ضائع ہو جائے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں اگر اللہ رب العالمین اس کو محفوظ نہ رکھے، وہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے. انسان حفاظت چاہتا ہے، انسان امن چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے حفاظت، چین و سکون، امن و امان اگر رکھا ہے تو توحید میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے. دو باتیں شروع میں عمل کے اعتبار سے، اور دو باتیں جزا اور بدلے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نمبر 1، کفر والا اس میں شامل نہیں ہوگا. جو سرے سے ایمان نہ لائے، جو وعدہ آگے آنے والا ہے امن کا، ہدایت کا، یہ اس آدمی کے لیے نہیں جو ہدایت کے قبول کرنے ہی سے انکار کرتے ہیں، جو ہدایت دینے والے ہی کا انکار کرتے ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ دوسرا ایک کام ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک.
یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو اپنی ذات پر؟ کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں حد پار کر جاتا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امن کا وعدہ اللہ کی طرف سے، امن کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے بچ کے توحید پر اپنی زندگی گزارے۔ امن و امان، سکون و حفاظت اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو لوگ دنیا میں توحید کا اہتمام کریں۔ انسان کی ہر اعتبار سے حفاظت اگر ہے، علماء نے کہا امن کے لیے ہے، کہ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ کے عذاب سے امن اور آخرت میں جہنم سے امن ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ توحید کا اہتمام کریں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی رہنمائی اور ہدایت ان کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اندھیرے سے ان کو نکال کے اجالے میں لائے گا، اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کو صحیح راستے پر باقی رکھے گا۔ وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے پار کر کے جنت میں لے جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں صراط مستقیم پر جمیں گے وہ قیامت کے دن پل صراط پر محفوظ نکل جائیں گے اور جنت پہ پہنچیں گے۔ وہم مہتدون، ان کی رہنمائی وہاں کی جائے گی، ان کو رہبری وہاں دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے حفاظت اگر ہے توحید میں ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے، آخرت میں اللہ رب العالمین کی سزا سے، جہنم سے حفاظت اگر ہے توحید میں ہے۔ دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہیں، اگر توحید پر ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اگر توحید اس کی زندگی میں نہیں ہے تو سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ ایک انسان شرک میں پڑا ہو، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھلے کام کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہو، لوگوں کو پہناتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، بڑے بڑے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس کتنا ہی نالج کیوں نہ ہو، وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو رب ماننا، ایک اللہ کو معبود ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو اس کے برابر نہیں ماننا، اس کی طرح نہیں ماننا۔ اللہ کو کامل ماننا، اللہ کی طرح کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ کو سب سے الگ ماننا، وہ سب سے بہتر ہے، سب سے الگ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، وہ سب کا رب ہے، اور سب اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور اس کے پالنے سے پلتے ہیں، سب محتاج ہیں۔ وہ معبود ہے، سب کے سب بندے ہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ توحید ہے۔ توحید میں انسان کی نجات ہے، اور توحید ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے حفاظت ہے۔ آج جو ہم جس پہ عنوان پہ گفتگو آج کریں گے، اور جس ناحیے سے
توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید میں انسانیت کا تحفظ ہے. توحید کے عقیدے میں انسانیت کی حفاظت ہے. کس اعتبار سے حفاظت ہے؟ کئی اعتبار سے.
السلام کو پوج رہے ہیں لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتلاتا ہے کان یاکلان طعام، وہ اور ان کی والدہ دونوں کھاتے تھے۔ کھانے والے کو پوجنا نہیں چاہیے۔ کس کو پوجنا چاہیے؟ کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ وہ جو کھلاتا اور کھاتا نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں لیکن کھلاتے نہیں ہیں، کھلانے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے۔ انسان بتوں کے آگے کھانا رکھ رہا ہے، دیکھیے کیوں رکھ رہا ہے؟ چڑھاوا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کر، اس پر اعتماد رکھ، اس پر بھروسہ رکھ اپنی زندگی کے مسائل کے حل میں۔ جو زندہ ہے اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ شرک میں آدمی ایسوں کو پوچھتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہے، ان سے زندگی مانگ رہا ہے جو قبر میں چلا گیا، جو دنیا سے چلا گیا اس کے بت بنا کے پوج رہا ہے۔ شرک آدمی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا جو زندہ ہے، سنتا ہے، رحیم ہے، سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجنا اور پکارنا اور اس سے مدد مانگنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ شرک انسان کی عقل تباہ کر دیتا ہے۔ توحید میں انسان کی عقل کی حفاظت ہے۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، توحید میں انسان کی شیطان سے حفاظت ہے۔ جادو، شیطان، جنات، ہر اعتبار سے حفاظت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن بھی انسان کا دشمن ہے نا، اور پھر یہ شرک کا دروازہ کھولتا واپس، اس کے اندر جن آیا، چلا رہا، مٹھائی مانگ رہا، ہاں 1-1 کلو کھا رہا، کپڑے بھی کھا جا رہا، بڑے بڑے ہاں کبڈ اٹھا رہا، کوئی پکڑ رہا اس کو اٹھا کے پٹک رہا اس کو۔ تو جنات وغیرہ سے جو ہے حفاظت کس میں ہے؟ توحید میں ہے، شرک میں نہیں ہے۔ شرک تو اس کے لیے اور انرجی پرووائڈر ہے۔ شرک سے جنات کی قوت اور بڑھتی ہے۔ توحید والے پر شیاطین کا بس نہیں چلتا ہے۔ انسان کی حفاظت کس میں ہے؟ توحید میں۔ کس سے؟ سب سے بڑا دشمن کون انسان کا؟ شیطان۔ قسم کھایا اس نے، میں تو تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا۔ اس کے ایمان کی حفاظت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو گمراہ کر کے اس کو اللہ کا دشمن بنا کے جہنمی بناتا ہے۔ اتنا بڑا لاس ہے، اور دنیا میں بھی ستاتا ہے، دنیا میں بھی پریشان کرتا ہے۔ شیاطین سے حفاظت توحید میں۔ انسان کے ابدی دشمن، کبھی دوست بننے والا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی دشمن پارکنگ کی وجہ سے بنا، جائیداد کی وجہ سے بنا، رشتہ داری میں بن گیا۔ آج دشمن ہے کل دوست بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ کتنے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں، کل کے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں۔ جوانی کے دشمن بڑھاپے میں دوست بن جاتے ہیں۔ جان دے تو بھی مرنے والا، میں کائے کو جھگڑا، قبر سے پہلے سالو کر لو۔ کتنے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ جھگڑا ختم ہونے والا نہیں، تو چاہے تو بھی وہ ختم کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ تم دشمن والا ہی معاملہ کرو، دوست مت سمجھو اس کو۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو سدھرے گا، نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا، وہ دوست بننے والا نہیں۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو،
آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے. دوست بن کے وہ کیا کرنے والا؟ چلو ذرا چائے پی کے آئیں گے، چلو ذرا نماز کو جائیں گے. نہیں، لے جانے والا کدھر؟ لیکون من اصحاب السعیر. وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے، اپنے دوست بناتا ہے، اور دوست بنا کے کہاں لے جاتا؟ میں تو جانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طے کر دیا ہے جہنم، میں اپنے ساتھ تم کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. شیطان کی دوستی کام آنے والی نہیں. شیطان دشمن ہے، اس سے حفاظت کہاں ہے؟ شرک میں نہیں. شرک شیطان کو طاقت دیتا ہے، توحید سیفٹی ہے، انسان کے لیے حفاظت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن پڑھے تو شیطان الرجیم، جس کو رجم کیا گیا، آسمان میں جب جاتا ہے خبریں سننے کے لیے، شعلے شہاب ثاقب سے اس کا استقبال ہوتا ہے، وہاں پہ بھگاتے ہیں فرشتے، مار مار کے رجم کرتے ہیں اس کو. مرجوم ہے وہ، دھتکارا ہوا، مردود، بھگایا ہوا آسمان سے. من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، مرجوم سے. انہ لیس لہ سلطان. اب سنیے، اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یہاں پر، شیطان کی پناہ مانگ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اور کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. انہ لیس لہ سلطان، سلطان پاور، اتھارٹی، مسلط ہونا کہتے ہیں نا. شیطان کا بس نہیں چل سکتا ہے ان پر جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر ہی اعتماد رکھیں، جن کا بھروسہ توکل اپنے رب پر ہو، سب پر نہیں. کس پر؟ رب پر. اللہ پر بھروسہ. جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ ہی پر توکل کریں، ان پر تیرا زور چلنے والا نہیں. جو تعویذ پہن کے کہیں اب میں سیف ہو گیا، دھاگا باندھ کے ناڑے سے اور کڑے سے اور لیمو اور ناریل اور کیل ٹھوک کے اور بابا سے کنیکشن جوڑ کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سیف ہو گیا، اب سیفٹی سے باہر ہو گیا. یہ آدمی دروازہ بند کر، ہاں سیف ہو گیا میں اب، لیکن میں اندر ہے کہ باہر ہے؟ دروازہ تو بند کیا لیکن اندر جا کے کیا تو سیف ہے نا. اب اس کو معلوم ہی نہیں میں اندر ہے کہ باہر ہے، باہر آ کے بند کیا، ہاں سیف ہو گیا. اب دروازہ بند کر لیا میں نے، دیکھے تو پیچھے شیطان ہے، ہاں ویلکم. تو یہ حال ہے اس آدمی کا جو اللہ رب العالمین کی بجائے شرکیہ وسائل پر اعتماد کرے، مخلوق پر اعتماد کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ان پہ تیرا زور چلنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس سے؟ انہ لیس لہ سلطان، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. شیطان کا زور چلنے والا نہیں، اس کا بس چلنے والا نہیں، وہ مسلط ہونے والا نہیں. کن پر؟ نمبر ایک، جو ایمان لائیں اور جو اپنا اعتماد کس میں رکھیں؟ اللہ پر رکھیں. میرے کاموں کا بنانے والا اللہ، میرے مسائل کا حل کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، ہر مصیبت سے بچانے والا اللہ، ہر خیر عطا کرنے والا اللہ. یہ تمام، اور کوئی نہیں. باقی سب محتاج ہیں، اللہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. میں صرف اللہ کا محتاج ہوں. یہ جس کا حال ہے اس کے پاس پاور ہے. لیکن بارش کے لیے فلاں نے، آگ فلاں، رزق فلاں، پیسہ فلاں، اولاد فلانا، اگر بٹا ہوا ہے
تو یہ پھٹا ہوا ہے، یہ بٹا ہوا ہے، کمزور ہے. ایک اللہ ہے، یہ طاقتور ہے. لیکن جس کی سوچ، جس کا دل، جس کا اعتماد بٹا ہوا ہے چیزوں میں، یہ آدمی کمزور ہے، اور شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. شیطان اس پر غالب آتا ہے. توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. توحید ایک انسان کو اللہ کی معرفت دیتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا بناتی ہے. جب ایک انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما سلطانہ، اب دیکھیے کس پہ بس چلتا ہے اس کا، شیطان کا بس کس پہ چلتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. شیطان کا بس ان پر چلتا ہے جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. یتولونہ، اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. اور والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک کر دیتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتے ہیں. تو شرک کرنے والوں پر کس کا زور چلتا ہے؟ شیطان کا. آدمی اس کی حفاظت
مومن، ایمان، توحید انسان کو بااخلاق بناتی ہے. انسان کے اخلاق پر اس کے ایمان کا، اس کی توحید کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اللہ کے بندے، وہ بندے جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. اللہ کی بڑائی ان کو معلوم ہے، اللہ کی قدرت ان کو معلوم ہے، توحید ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. وہ آزاد بے خوف دنیا میں زندگی گزارتے، ایسا نہیں ہے. وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں. کیوں؟ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. میری زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. توحید انسان کی زندگی میں خشیت پیدا کرتی ہے، بے خوفی، آزادی، ظلم و ستم، یہ نہیں بلکہ ڈر، خوف. اور والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. واقعی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب وہ آیتیں رب کی سنتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ سنی انسنی نہیں کرتے ہیں، جیسے کسی کی بات سن لی اور بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے چھوڑ دیا. نہیں، جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. اس بات کو، آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس بات کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے. جس بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے اس کا اثر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. یہ دلوں کی بات ہوتی ہے. ان کے دل ہمیشہ سہمے رہتے ہیں اور رب کی بات کو وہ کبھی غیر اہم نہیں سمجھتے ہیں. ان کے دلوں میں اس بات کا اثر ہوتا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. اور بہت ساری شرک کی صورتیں ہیں جن پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہیں. فلانا نہیں ہوتا نا تو بہت مسئلہ تھا، فلانے نے بچا لیا ہم کو. بولتا ہے نا آدمی، اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوتا نا معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے، میری زندگی آپ نے بچائی. بولتا ہے نا. آدمی کتنی چیزوں میں شرک کرتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. چھوٹا شرک، اتنا مخلوق ذہن پر چھا جانا کہ خالق ذہن سے اوجھل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہوتے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. ڈرائیور ہے، اگر ڈرائیور یہ صحیح نہیں چلاتا نا ہم لوگ تو سب کھائی میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ہم لوگ. آج تمہارے سے ہماری جان بچ گئی. ٹھیک ہے وہ ذریعہ ہے، اصل کون ہے؟ اصل اللہ ہے. اللہ کو بھول گیا تو، اور اس کو یاد رکھا تو نہیں. تو یہ کئی صورتیں ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. غور کیجئے، دیکھیے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ دوسروں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں، اور دیتے وقت ان کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ لوٹ کے ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. جو اللہ نے ان کو دیا ہے، دیتے وقت گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، لے میں دے رہا ہوں، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے. نہیں، جب غریبوں فقیروں کو مال میں سے کچھ دیتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے دیتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو میں اس غریب کو، فقیر کو، محتاج کو، مسکین کو، بھوکے کو دے رہا ہوں، اگر دیتے وقت میرے دل کی حالت اخلاص والی اگر نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی قبول نہیں کی بلکہ اگر مجھ کو ریاکار قرار دیا تو آخرت میں تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ غریبوں کو، فقیروں کو، مسکین اور محتاج کو دیتے ہیں، دیتے وقت میں بھی
ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نیکی رد نہ ہو جائے. توحید انسان کو احسان کر کے بھی تواضع والا بناتی ہے. یہ اخلاق کا کمال ہے. یہ اخلاق کا کمال ہے کہ ایک انسان مخلوق پر احسان کرے اور احسان نہ جتائے بلکہ مخلوق کا احسان اپنے اوپر مانے. ایک آدمی ہے، مثلا ایک بھوکا آدمی ہے، غریب فقیر مسکین ہے، اس کو بٹھائے، اس کو کھلائے. اب ایک تو آدمی وہ ہے جو اس کو کھلائے، بولے کیسا لگ رہا؟ اچھا لگ رہا نا؟ ہاں دیکھو میں پہچانو، میرا نام یاد رکھو، یہ میرا آئی ڈی ہے، میں نے کھلایا، بولنا سب کو میں نے کھلایا. ایک وہ آدمی ہے کہ جو آج کل بہت چل رہا ہے یہ ٹرینڈ، کسی کو چادر بانٹی، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو فلانی چیز، بچے کو اسکول کی کاپی کتاب دے دی، کسی کو کچھ کیا. نفس کی تسکین کے لیے نیکی نہیں، نمایاں ہونے کے لیے نہیں. تو کیوں ویڈیو کر رہا اپنا؟ ویڈیو کیوں کر رہا تو؟ نفس کی تسکین کے لیے نیکی نہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے نہیں، اس کے دل میں جگہ پانے کے لیے نہیں. احسان کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، یہ نیکی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر ایک بھوکا آدمی ہے، اس کو کھانا کھلا رہا اور ایک دم ڈر رہا ہے، تھوڑا بھی اگر احسان جتایا نیکی برباد. تھوڑا بھی احسان جتایا نیکی برباد. تھوڑی بھی ریاکاری کی نیکی برباد. تھوڑا بھی دکھاوا کیا نیکی کا گناہ. ڈر رہا اندر سے، ذرا سا ریا کا خیال آیا، اللہ معاف کر مجھ کو، ڈرتے ڈرتے کھلا رہا اس کو. اور یہ بھی دل میں نہیں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا میں نے احسان کیا اس کے اوپر. یہ بھی غلط ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، لوگوں پر احسان مت کر اس اعتبار سے کہ زیادہ ملے گا. ریٹرن کے لیے احسان کرنا، ریٹرن کبھی مادی ہوتا ہے، کبھی کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، یہ میری سخاوت کی پبلسٹی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مائکروفون کی طرح ہو جائے گا، لاؤڈ سپیکر بن جائے گا. اس کے ساتھ احسان کیا، ساری دنیا میں بولے گا بہت بھاری آدمی ہاں، کیونکہ آپ نے کو اگلے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے.